بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے. سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے، بھارت میں ظلم و ستم بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ وہی دور آ رہا ہے جب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بار بار حملے ہوئے ہیں. محمود غزنوی آیا، پھر بعد میں جو بہت سے دوسرے لوگ آئے، اور انہوں نے جب یہ ظلم ستم بڑھتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو پھر بلایا جاتا ہے. ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جس وقت ظلم و ستم بڑا ہے تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پر جو پنڈی کے پاس میں، یہاں پر بھی ایک دفعہ بغداد سے لوگ آئے تھے، اور یہاں پر ان کی پھر اب ان کے بڑے مقبرے موجود ہیں، لیکن وہ شہید ہو گئے. تو وہ معاشرہ کے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے یہاں پر آ کر پنڈی میں. تو پھر جو عرب گئے تھے لوگ امداد کے لیے، یہ لوگ آئے تھے پھر مدد کے لیے، اور پھر بعد میں یہاں پر وہ جنگ ہار گئے تھے مسلمان. لیکن اس کے بعد میں پھر دوسرے جو حملہ آور ہوئے تو پھر انہوں نے ابدالی آئے، اور پھر خلجی آئے، ابدالی آئے، سارے جو لوگ بھی آتے گئے. وہ ہمارے پاس وہ ایک تمام تفصیل ہے کہ کتنے برس کس کی حکومت رہی ہے، وہ ہم کسی وقت میں دکھا دیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہندوستان میں ظلم ستم اور بربریت کا بازار گرم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، کہیں اذان نہیں دے رہے ہیں، کہیں پر وہ زبردستی کسی کو مسلمان کو ہندو کر رہے ہیں، کہیں پر بیچارہ مجبوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو بنا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو یہ جب سلسلہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر اللہ کا حکم، پھر ایک انجیکشن آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اذن آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں شاید یہاں کے، جو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پنجاب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہنستے تھے، ہمارے دوست ہیں کیونکہ پنجاب میں ہمارے بہت زیادہ ہمارے عزیز دوست ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. بلکہ جتنا زیادہ ہمیں کراچی کے لوگ پیار نہیں کرتے ہیں جتنا کہ ہمیں پنجاب کے لوگ پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ سچا آدمی ہے، پاکستانی ہے، محب وطن ہے. لیکن بہرحال ہماری ہسٹری پنجاب کی ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے ان کو دودھ اور دہی جو بیچی، ہم مذاق میں یہ بات ان سے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب دنیا بدل گئی ہے اور اب یہاں پر ہر چھٹا آدمی جو ہے بڑا مجاہد ہے. تو وہ درست بات بھی ہے، وہ بات الگ ہے، وہ ہم الگ کہیں گے. لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ انہوں نے دودھ دہی بیچی اور ان کو سب کو پانی پت میں دھکیل دیا تھا. تو ہمارے یہاں سے تو بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی، تو پھر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں پر کہ بھئی آپ نے جو ہے آدھا حصہ تو گنوا دیا اور 1 انچ زمین بھی آپ نے مزید نہیں لے سکی ہے. لیکن یہ بات بھی غلط ہے. لیکن ابھی دیکھیے ایک اتنے بڑے طاقتور ملک کے سامنے آپ کو کھڑا رہنا بذات خود ایک بڑی اہمیت کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس سارے کیل کاٹے سے ہم لیس ہیں اس وقت، اور ہمارے پاس جو اہداف ہیں وہ ہمارے متعین ہیں. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے خلاف جو بہت سے تانے دیتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی بھی ویسٹ میں ہم سے انڈیا سے نہیں ہارے. ایسٹ پاکستان کیونکہ بہت دور تھا تو وہ ہو گیا. ایسٹ پاکستان میں جس وقت ہماری جو لڑائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو رن آف کچھ کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں ہم جیتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مستعد ہے. اور جہاں تک ظاہر سوال ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو ہمارا جو ایک بیہیویئر ہے کہ بھئی ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ہم لڑائی کے لیے جو ہے وہاں بھیج دیتے تھے جو پانی پت کی میدان میں. تو وہ ہمارا ایک بیہیویئر ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بیہیویئر بھی اب چینج ہو گیا ہے کیونکہ بہرحال ہمیں اپنی زمین کا تحفظ کرنا ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو وعدہ کر کے آئے تھے انڈیا میں کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے. تو پھر وہ ہمارا وعدہ ہمیں نبھانا چاہیے. پہلے بات تو یہ ہے کہ جب جو لوگ وعدہ کر کے آئے تھے وہ خود ہی عذاب میں مبتلا ہیں، یہاں آ کر اپنے مکان بنانے لگ گئے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں. تو جو لوگ ایسے لوگ جس طرح کے جشت العباد جیسے لوگ جو تھے، یا ایم کیو جیسے لوگ جو تھے، جو لوگ قذاقی کرتے ہوں وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں دوبارہ سے. یہ لیڈرشپ رہے گی جس میں کرپشن ہو، جو بے ایمان ہو، اور پھر یہ ایک بات صرف مہاجر کا یہ رٹ لگا رکھی ہے اور کرتے مہاجروں کو خلاف کام ہے. جو سب سے زیادہ بے عزتی جو کی ہے وہ تو یہ ایم کیو نے کی ہے، جتنے کی جو ہمارے بزرگان تھے، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، لیاقت علی خان، ان کے سب کے منہ پر کالا کس نے ملی؟ ایم کیو نے ملی. تو اب اس کا خمیازہ آپ بھگتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی باپ قبول نہیں کرے گا جو خواب دیکھ رہے ہیں. تو اب ایک تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو یہ تفصیل تمیز ہم نے اس لیے باندھی ہے، یہاں کو بھی لیا ہے، پنجاب کو بھی لیا ہے، کراچی کو بھی لے لیا ہے بات کو. جو لوگ جو وعدہ کر کے آئے تھے انہوں نے وفا نہیں کی.
کہ ہم مسلمانوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے انڈیا کے، وہ نہیں کر پائے، اور آپ اپنے یہاں خود اپنے محلات میں بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنا رہے ہیں محلوں میں، جن کے پاس موٹر سائیکلیں نہیں تھی، سائیکل نہیں تھی، اب وہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں. تو ظلم کیا نا آپ نے، وعدہ خلافی کی ہے تو سزا آپ کو ملے گی. تو اس کے بعد میں پنجاب کی بھی بات ہم نے کر دی کہ بھائی وہ جا کے پانی پت میں بھیج دیتے تھے، یہاں کام نہیں کرتے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہاں پر ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ کھلی جگہ پہ نماز برداشت نہیں کریں گے، اب وہاں پر ایک عیدگاہ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تاریخی عیدگاہ، برسوں سے وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. تو ہندو انتہا پسند جو ہے وہ بہت زیادہ دندناتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ پر یہ بدماشی کر رہے ہیں. ایک کلپ ہے ہمارے پاس، جی دکھا دیجیے، وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. اور جو نماز ادا کرنے آئے ہیں وہ یہاں پر شانتی سے نماز ادا کر سکتے ہیں. میرے صاحب یہ جو سلسلہ شروع ہوا نا بابری مسجد سے، یہ کہیں رکے گا نہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی گڑھ کے ایک وائس چانسلر تھے، انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا، جب میں انڈیا گیا تو انہوں نے 2000 میرے خیال میں 7 تھا وہ، تو جب میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے، انگریزی بولتے تھے، اردو نہیں آتی تھی ان کو، تو ان کے خلاف تحریک بھی چل رہی تھی علی گڑھ میں، جو میں نے کوشش کی کہ بھئی وہاں پر یہ دیکھو یہ مسلمان آدمی کے خلاف کوئی تحریک مت چلاؤ، اردو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مسلمان تو پکا یہ ہے، اس سے بڑھ کر نماز بھی بڑا پکا پڑھتا تھا، اور مسلم لیگ ہی تھا، یعنی ہریانہ کیرالہ میں جو مسلم لیگ تھی جی اس کا نامزد کردہ تھا یہاں پر، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر تھا. اس نے مجھے کہا دیکھیے جو قوم جو ہے وہ اگر بابری مسجد پر متفق نہیں ہو سکتی وہ پھر کبھی متفق نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک اس کی تاریخی جملہ ہے. جی تو اب جو بات جو عمومی طور پر ہمارا جا کے ٹانگ ٹوٹتی ہے جا کر سارے پر دیوبند پر، ہم دیوبند پہ کہتے ہیں کہ یہاں کے دیوبندیوں نے تو کمال کیا، آپ نے تو ان کے آگے سرنگو کر دی، ان کے سامنے جھکے پڑے ہوئے ہندوتوا کے آگے، ہندوتوا کے. اب آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ نے جو غلطی کی ہے، اچھا اگر آپ گناہ کا لفظ بھی چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غلطی کی ہے، تو اب آپ کا پاس موقع ہے نا، آپ کریں، آپ کے پاس اتنا بڑا مدرسہ ہے، آپ کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب اور اس سے بھی آگے بڑھیں آپ. آپ کو یہ بات اس وقت جب ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو اسلام اس وقت کہتا ہے، ایک ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے جو قرآن مجید میں جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ ڈائریکٹ آپ کسی پہ حملہ کر دو مار دو. اس نے کہا صاحب پہلے میں یہی تھا، میں نے کتاب لکھی اس بات پر کہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ ایک جنگجوؤں کا مذہب ہے، لیکن پھر جب میں نے اس کا کنٹیکسٹ پڑھا، کسی نے کہا کہ صاحب اس کتاب کو انگریزی میں چھاپ دو، تو جب میں نے پھر جب رسول اکرم کی جو پوری ان کی حیات طیبہ پڑھی، ان کے اخلاق حسنہ پڑھا، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ جو قرآن مجید کو بغیر ریفرنس کے نہیں پڑھا جا سکتا، کہ کس وقت اور کس وجہ سے وہ آیت کا نزول ہوا ہے. جی تو اس میں وہ آپ کو دکھانا چاہیں تو وہ دکھا دیجیے گا، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ اس میں کہا کہ اگر کوئی بھی آدمی کہے اسلام کا رسول کا، جو انہوں نے کہا کہ بالکل سچا رسول ہے، اور جو بھی قرآن میں جو ہے سب سے زیادہ پرامن مذہب ہے، اور جو بھی اسے ہدایت دی ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو ہمارے پر اب یہ جو میں یہ اب اس کے بعد میں پھر ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دیوبند سے اور جماعت اسلامی انڈیا سے کہ بھئی اب وقت ہے کہ اب یہ آپ اپنا وہ جو، کیونکہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جہاد لاگو نہیں ہو گیا؟ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پر جہاد لاگو نہیں ہو گیا، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر جہاد لاگو ہو گیا ہے، لیکن آپ کچھ کریں تو پھر ہم کریں. آپ یہ کہتے تھے نا ہم سے کہ ہم تو 22 کروڑ ہیں، آپ 25 کروڑ ہیں، تو اچھا جی تو آپ جو بڑے ہیں وہ کر کے دکھائیں تھوڑا سا، اور پھر آپ ہمارا حصہ دیکھیں گے کہ ہم اچھا حصہ ڈالیں گے.
جو دودھ دہی پلا جو کی بات آپ مذاق کرتے ہیں ہمارا کہ دودھ دہی پلا کے پانی پت چھوڑ دیتے تھے، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ جو ہے پانی پت میں گئے تھے، ہم مغل ہیں، ہم پانی پت میں ہی گئے تھے نا، لڑے تھے، پھر وہ ہمارے پاس جو ہے غوری بھی تھے جو عبد القدیر خان تھے جو، اور ہمارے پاس جو عبدالی بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس تو ہر خلجی بھی یہاں موجود ہے، وہ سارے جو انڈیا میں تھے وہ یہاں آ گئے ہیں، جو پانی پت میں لڑ چکے ہیں، تو آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ آپ ہمت کریں تھوڑا سا، اگر آپ نے دباؤ بڑھایا تو ہمارے طرف سے آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جی، کیونکہ آپ کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا، مسئلہ آپ کا ہے، پہلے آپ کو کھڑا کھڑے ہونا ہوں گے۔ پڑے گا، کیونکہ آپ نے ہمیں دھتکارا ہے۔ آپ یاد کریں کہ آپ نے جنرل پرویز ارشاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے آپ سے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ خوش ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، آپ بہت خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ جی لیکن پھر بعد میں جب آپ کو چوٹ پڑی ہے تو اب آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ جی جو انجیکشن آتا ہے، جو رسول اکرم کا حکم آتا ہے، جہاں پر کہاں پر حکم آتا ہے کہ جب آپ کو کہاں جہاد کرنا چاہیے، جی، وہ مقام آیا ہے یا نہیں، آپ یہ پہلے طے کر لیں۔ آپ یہ طے کر لیں جی، ہاں۔ اس کے بعد پھر ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ جائیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ چلیں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب، یہ جو پولیو ٹیم پہ حملہ ہوا ہے ٹانگ میں، بات یہ ہے دوسری کہ طرف مذاکرات تحریک ہیں۔ طالبان پاکستان نہیں بدلی ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ قلعہ تحریک پاکستان نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور جو افغان طالبان نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی ہمارا حصہ ہے، نہ ہمارا اہداف ایک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہمیں ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی ریٹ ہے، ہم نے آپ کی جو مدد کی ہے، آپ کو اس کا صلے میں ہمیں ٹی ٹی پی کو کم سے کم آپ کو مسمار کرنا ہوگا، ان کا اسٹرکچر کو مسمار کرنا ہوگا، اور ان کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ صرف آپ یہ کہہ دیں، تو وہ حملے کیوں کر رہی ہے؟ پھر وہ حملے اگر کر رہی ہے تو آپ کی سرزمین سے کر رہی ہے، تو آپ کی سرزمین پر آپ کی ریٹ نہیں ہے۔ بھائی صاحب، ٹانگ میں اگر حملہ ہوا ہے تو وہ وہاں سے آگے تھوڑی کیا انہوں نے، وہیں سے آگے کیا؟ نیٹ ورک ان کا موجود ہے نہیں تو سارے۔ بھائی تو کمانڈ تو وہاں سے آ رہی ہے نا جی۔ ہاں، یہ صحیح ہے، کمانڈ وہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے جو پناہ دے رکھی ان لوگوں کو، وہ ان کو آپ نکال لیں، آپ ہمارے حوالے کریں۔ لیکن ہم نے جو آپ نے ان کو چھوڑا کیسے جیلوں سے، یہ بتائیے نا۔ پہلے تو یہ بات سوال یہ ہے کہ آپ نے ہر جو تحریک کے لوگ تھے، جو ازبکستان کی تحریک کے علیحدگی کی تحریک تھے، جو جس نے اسلام کا نام، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا ہوا ہے اور وہ امریکہ کے لیے ایجنٹ ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کیا، آپ نے ہر ایک کو چھوڑ دیا، ہر ایک ملک کے اندر آپ نے فساد برپا کرا دیا۔ افغان طالبان سے ہم کہہ رہے ہیں بھئی آپ ان کو پکڑے، ان کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے جب امریکہ چلا گیا؟ نہیں تو جیل میں تھے نا، بنتے ہو آپ، وہ جیل میں رکھتے نا ان کو۔ تو وہی پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آزاد ہو گیا ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں آزادی دے رہے ہیں؟ بھائی تو اس لیے دے رہے کہ آپ کم سے کم ٹی ٹی پی کو تو ہمارے حوالے کرتے نا جی۔ بھائی ٹی ٹی پی کا کیا حق ہے کہ ٹی ٹی پی کیسے آپ نے آزاد کی؟ ٹی ٹی پی تو ہمارے دشمن ہے، آپ ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے مذاکرات پہ بٹھایا نا، کیا مطلب پھر نہیں، مذاکرات نہیں مانتے نا وہ تو۔ جو امریکہ کا ایجنٹ ہے وہ کیسے مانے گا ہماری بات؟ بتائیے، آپ یہ بتائیے نا۔ آپ نے پوری جنگ امریکہ کے خلاف لڑی، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ امریکہ کے ایجنٹ کو ہمارے پہ حاوی کر رہے ہیں، ہم افغان طالبان سے کر رہے ہیں، افغان حکومت سے کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ آپ یہ ممکن نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے آپ کی بات کو۔ محترم جناب، آپ میں نے جو بھی ہمارے افغان بھائی ہیں، یہ اس بات کو، طالبان جو ہیں اس بات کو کلیئر کریں کہ یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے تو ٹی ٹی پی کو ختم کریں آپ، اور وہ ختم کر کے ہماری مدد کریں، اور ہمارے حوالے کریں ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں۔ میرے صاحب، لیکن یہ جو لوکل معاملات ہیں نا، یہ تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا نا۔ نہیں بھائی دیکھیے، آپ سمجھے نہیں بات کو، وہ کمانڈ تو وہاں سے آ رہی نا، اس کمانڈ کو آپ توڑیں نا۔ جب ہم نے آپ کو امریکہ جیسے ملک کے خلاف دشمنی مول لے کر آپ کی مدد کی ہے، تو آپ امریکہ کے ایجنٹوں پہ ہم حملہ کرنے کیسے دے رہے ہیں؟ وہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہے جی۔ تو پھر آپ ہمیں کیسے، ہم آپ کے دستور کو مان رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں، انڈیا تک کا ہم نے مدد کر لیا کہ صاحب آپ کا اجناس آپ کو پہنچا دیں گے۔ جو ہم دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر ہماری طرف سے بھی کہا گیا 10 لاکھ ٹن گندم دیں گے، ہم نے پیسے بھی بہت دیے ہیں، لیکن آپ کی ہر طرح مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صاحب اور پھر وہ حملے بھی ہو رہے ہیں، ٹانک میں ہمارے اہلکار شہید ہو رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو وہاں پر جہاں پر جب امریکہ سے لڑ رہے تھے تو اسی طرح طالبان سے بھی لڑے، کیونکہ یہ امریکہ کا حصہ ہیں۔ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ امریکہ کی پارٹ اور پارسن ہیں، جو ان کو آپ ہمارے حوالے کریں، مارے انہیں۔ یعنی امریکہ ان کو استعمال کر رہا ہے، ہمارے استعمال کر رہا ہے، تو آپ پھر استعمال کیوں نہیں ہوتے رہے؟
اچھا میرے صاحب ایک ڈونرز کی کانفرنس بھی ہوئی نا اس حوالے سے, یہ امداد کے حوالے سے. نہیں ہوئی ہے, لیکن اب وہ امداد وہ انہوں نے کیا امداد دیں گے, جو ان کے جو 9 بلین ہے وہ تو نہیں دے رہے نا. نہیں اب دیکھیں نا 9 بلین کا 28 کروڑ ڈالر کا کوئی ریشیو نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پیسے ان کے آپ کے پاس ہیں, بھائی سسکا کے مان دیکھیں نا, وہ پلاننگ سے نکلے ہیں کہ تاکہ یہ بھوک سے مر جائیں. جی ادر وار اگینسٹ افغانستان, ان کے خانہ جنگی ہو. تو بھائی خانہ جنگی تو نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ وہ اتنی غریب علاقہ ہے, خانہ کچھ نہیں ہوگا, خانہ جنگی ہوں گے کچھ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بھائی لیکن یہ اگر رہے تاریخ کے طالبان رہیں تو یہی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. یہی داعش ہیں. جی یہی داعش ہیں, یہ داعش بھی ہیں اور یہ تحریک طالبان پاکستان بھی ہیں. تو اس لیے ان کو تھوڑا ان کو سا آپ سوچ بچار کرنا نہیں, ہوگا. سوچ بچار نہیں کرنا ہوگا, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. سوچ بچار کی بات نہیں ہے, فیصلہ کریں آپ. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش ہے اور یہی تحریک طالبان پاکستان ہے, یہ ہماری دشمن ہے, آپ ہمیں دیں, انہیں پکڑ کے ہمیں دیں, ہم پکڑ کے دیں, کیونکہ ہمارے یہاں جرائم یعنی کے خلاف جنگ لڑیں. ہمارے یہاں قتل جو آپ اور پھر جو آپ ہم سے مدد مانگتے ہیں, ہم آپ کو مدد دے دیں گے جو بھی, لیکن ہم آپ کی سرزمین میں مداخلت نہیں کریں گے وداؤٹ یور پرمیشن. جی دیکھو یہ بات ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. مرزا صاحب آج آپ نے جو ذکر کیا تھا ابتدا میں, دیکھیے اشرت العباد کا جیسا آدمی, جو کہ ایک بڑا داغدار آدمی ہے, جس سے بڑا راشی آدمی ہے, جس نے کہ اپنے تمام یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پیسے لیے ہیں, وہ اب آدمی متحرک ہو گیا. اب خدا کا خوف کرو, اللہ کے واسطے اس کو بخشو. لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب جو جیسا وہ ایک کہانی ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہ گدڑ چلتا ہے. تو اب یہ دوبارہ سے جو ان کی واپسی ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینا چاہتا ہے, اور یہاں پر ان کا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر یہاں آگے ہو جائے گا. دوبارہ گورنر بن جائیں گے تو پھر کیسے حساب کتاب لیں گے؟ پھر بھی ہو جائے گا. دیکھیں وہ تو کوئی بات نہیں ہے, دیکھیں اللہ کے نظام سے آپ ٹکرا نہیں سکتے ہیں. بے شک. آپ کے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات ارشد العباد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے, میں نے زندگی میں نے کسی بلی کو نہیں مارا, کسی چیوٹی کو نہیں مارا, لیکن میں یہ شرح سے کہتا ہوں ارشد العباد تمہاری زندگی نہیں بچ سکے گی اب, اس لیے کہ تم نے جو ظلم کیے ہیں اور یہ ظلم کے تم نے ساتھ دیا ہے. دیکھو نا جی, آپ دیکھیے, ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم نے تو تمہارے الطاف کے سامنے سب نہیں جھکایا, تمہارے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا, اور ہم زندہ ہیں. لیکن آپ اگر جب واپس آ رہے ہو, آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میں آ رہے ہو, جو آپ کو لے کے آ رہے ہیں, تو آپ یقین مان لیجئے کہ آپ کی کیفیت اچھی نہیں ہے. جو بات ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو. قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, سیدھی سی بات یہ ہے. اب اللہ نے چاہ نہیں, وہ دیکھیں نا, پھر اللہ تعالیٰ تو اپنا, اللہ کا نظام تو اپنا قانون قدرت تو بڑا سخت ہے, وہ سخت اتنا ہے, اور اس کی پکڑ میں آپ آ چکے ہیں. جی اب دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ MQM کا ہوا ہے, یہ 2000 آدمی جمع نہیں کر سکے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے. اب دوسری طرف جو ہے ادارے ان کو دوسری گروپ ہے اس کو مدد کر رہے ہیں, جو 19 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. جی بھتہ وہ لے رہے ہیں, ان کو جلسہ وہ کر رہے ہیں قائد کے مزار پر, ادارے ان کی مدد کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, جو کرتے رہیں, آپ کا کام ہمیشہ یہ ہوا. دیکھیے پہلے ایک بات میں ہم سے کہتے ہیں, پہلے پاکستان سندھ میں سندھ کی موومنٹ پاکستان کی مخالف تھی, اس کو آپ نے توڑا پھوڑا. پھر آپ نے کیا کیا کہ ایک MQM پیدا کر دی, جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ غدار ہے, الطاف حسین غدار ہے. 1988 میں جو آدمی کہہ رہا ہو کہ یہ غدار ہے, آپ ماننے کو تیار نہیں. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب کوئی ماضی غدار ہو سکتا ہے. جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی پنجابی بھی غدار ہوا بیٹھا ہوا, نواز شریف غدار نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو آدمی انڈیا سے رابطہ کر لے, جو آدمی سارے فوج کے خلاف کام کر رہا ہو, مسلسل کام کر رہا ہے, تو وہ غدار نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہاں کہتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں کہ صاحب وہ غدار نہیں ہے کیونکہ وہ پنجابی ہے. ہم تو مہاجر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے. ہم نے تو 1988 میں کہہ دیا کہ الطاف حسین غدار ہے. نواز شریف کا معاملہ سیاسی ہے نا؟ نہیں سیاسی نہیں ہے زین صاحب. دیکھیے جس وقت آدمی نے انڈیا سے رابطہ کر لیا تو پھر وہ اس کی اور روزانہ فوج کو اور عدلیہ کو رسوا کرتا ہے. اب یہ دیکھو رانا شمی والا کیا قصہ ہے. جی وہ تو بس آپ کے نظام کو ڈھا رہا ہے وہ, تو آپ اس کے بعد میں اس کی غداری میں کوئی کمی ہے؟ مجھے بتا دو آپ یہ بتائیے. لیکن وہاں پہ کوئی پنجاب والے نہیں کہیں گے, اس لیے کہ سب کے سب نے جھوٹا کھایا ہوا ہے اس کا. اور جو بھی آدمی دیکھو مسلم لیگی وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں. اب دیکھیے آپ اس کو دیکھیے, اب یقین مان لیجئے کہ جب یہ پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے, جب یہ گیا ہے اپنا افتتاح کے شوق میں, جو ہمارا جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں اس سے, جو احسن اقبال صاحب سے, کہ بہت شریف آدمی ہے, بہت شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے, بہت عزت کرتے ہیں. 50 آدمی نہیں تھے زین,
اور یہ جو لڑکا یہاں بیٹھتا ہے تمہارا یہاں پر، یہ اس کو پش کر رہا ہے پٹوانے کے لیے، ڈنڈا اس نے کھلوایا، یہ جو یہاں تمہارے گجر صاحب نے دھکا دے رہا ہے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. جی. اب مجھے یہ پتہ نہیں گجر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب جب پہلے پکڑ ہوگی تو اب گجر کو ہم دیکھیں گے کیا حال اس کرتے ہیں اس کا. تو میں جو آپ سے بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. 50 آدمی نہیں تھے مسلم لیگ کے، 30 آدمی کے ساتھ گیا تھا جی، اور 20 آدمی ویسے وہ تھے اور بعد میں پٹوانا چاہتے تھے اس کو. اگر کوئی اور آدمی اس کو گولی مار دیتا تو کیا ہوتا اس کے بعد؟ یہ تو آپ کی حفاظت کی رینجرس نے، اور رینجر سے آپ دھکا دے رہے ہیں. وہ جو گورنر رہا ہے کون، زبیر عمر صاحب. بھائی یہ جو عمر کا بیٹا جو ہے زبیر عمر صاحب، زبیر عمر، ہاں زبیر عمر صاحب نے دھکے دے رہا ہے ان کو، رینجرس کو، لوگوں کو. وہ بار بار بیچارے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو آ گئی ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینئرز کو آپ دھکے نہیں دیں. جی. تو پھر ڈنڈا کھانا پڑا. تو یہ اس طرح سے یہ بات ہے، یہ جان بوجھ کے ایک ایسی سچویشن پہ. زبیر عمر ایک ایسا گندا آدمی ہے کہ جس کو میں نے پہچانا، اور میں نے جب یہ گورنر کی حیثیت سے تھا اس کو میں نے وہ برا کہا ہے. گورنر کی حیثیت جب اس نے مجھے فون کیا تھا تو میں نے اس کو وہ سنائی ہے، کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے باپ کے دوست کی حیثیت سے مجھے پہچان لے گا. لیکن ایک آدمی کم ظرف ہے تو اس کو وہ کیسے پہچانے گا؟ تو وہ پھر اس نے اس طرح سے میرے سے بدلہ لیا کہ وہ جو اپنے سمیع کی کتاب کی رونمائی تھی، سمیع کی محبت میں چلا گیا گورنر ہاؤس میں کہ بھائی سمیع نے مجھے کہا اب تقریر کرنا ہے، تو مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا. تو مت بیٹھا، مجھے کیا ہوا؟ میں تیرا پانی نہیں پیا، تیرا کھانا نہیں کھایا، میں چلا گیا تقریر کر کے، اور تیرا نام بھی نہیں لیا. سزا کرا تھا نا گورنر کی حیثیت، میں نے تیرا نام بھی نہیں لیا. میں نے اس میں کہا کہ شرکا جو ہے تمام جو ہے وہ گورنر، اتنی بزی تیری کر کے میں آیا ہوں. تو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے. تو پھر ادھر ارشد العباد صاحب کن سے رابطہ کر رہے ہیں اس کا ذرا بتائیے گا. جی ناظرین، مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ دیکھیں رابطے ان کے بڑھ رہے ہیں. میں بات سنیے، رابطے اس نے کہا صاحب میں ایم کیو سے بھی رابطے میں ہوں. بھائی ایم کیو تو تمہاری تھی، کیوں رابطے میں ہو گئے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے نیچے سے جو لوگ ہیں، جو الطاف حسین کے مرغے ہیں، وہ ہمارے اداروں کو بیچاروں کو کبھی سمجھ بھی نہیں آئے گی. وہ اوپر سے باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے. جی. وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے، تو کیسے ان کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے. تو لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کو ارشد العباد پسند ہے کہ وہ گورنر رہا ہے. بھائی ہم نے تو 92 میں گورنری ٹھکرائی ہے. جاؤ کسی سے بھی پوچھ لو. بھئی آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا نا آئی کے پاس، جب اس نے جاوید صاحب نے جو مولوی صاحب جو تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس پر ان کو گورنر بنا دے سندھ کا. جنرل آصف نواز صاحب کا کہا اب میں نے ایم کیو کی جگہ ہم نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمیں تو سندھیوں سے لڑانا ہے. بھئی ہم لڑتے، ہم سندھی سے کیوں لڑیں؟ بھائی ہمیں یعنی عام سندھی سے ہم کیوں لڑیں؟ ہمارے بھائی ہیں. وہ پہلے ہی پھر ہاں نہیں، ہم ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں لڑیں؟ تو آپ نے ایم کیو کو لڑائی کرائی نا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایک کی جگہ 2 دشمن پیدا کر لیا آپ نے. ایک ایم کیو ہو گئی، ایک جے ایس این ہو گئی آپ کی پاکستان کے خلاف. اگر ہم ہو جاتے تو ہم نہ وہ جے ایس این رہتی، نہ یہ ایم کیو میں رہتی. غلطی دیکھو تمہاری آئی ایس آئی کی کتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی آپ آئی ایس آئی کہتے ہو. آپ رائٹ آدمی چنتے ہی نہیں ہو. اگر ہم ہو جاتے تو ہم سندھیوں سے بھی اختلاف ختم کر لیتے، جے ایس این کو بھی ہم پشکار دیتے. بھائی ان کو بھی بھائی احساس محرومی ہے نا، تو اس کا احساس محرومی ہم دور کر دیتے، ان کو جو ہے ہم اچھی پوزیشن میں کر دیتے. جی اچھا جی. اور اردو اسپیکنگ کے احساس محرومی تھی، وہ ہم خود موجود ہوتے اس احساس محرومی ختم کرنے کے لیے. تو نہ وہ آپ رہتے نہ آپ نے کیا کیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایک کے بجائے 2 آدمی مخالف کر لیے، پاکستان مخالف کر لیے. ایک الطاف حسین ہو گیا، ایک ہو گیا جی ایس این کے لوگ، جو ابھی اب وہ جی ایس این کے ہٹ کر وہ انہوں نے لبریشن آرمی دونوں نے بنا لی ہے، جو کہ ایم آئی سیز کے میں بیٹھے ہوئے ہیں قبضے میں. ان کے سی آئی اے، ایم آئی سی، موساد اور راہ سب ان کو ساتھ دے رہی ہے، ساری دنیا کی انٹیلیجنس ساتھ دے رہی ہیں. اور ارشد العباد جس سے رابطہ کر رہے ہیں، ارشد العباد جو رابطہ کر رہے ہیں سب الطاف حسین کے نہیں، تو وہ پکے لوگ ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس ارشد العباد کے رابطہ کرنے میں پرویز مشرف بھی شامل ہے. اس کی بڑی بیوقوف آدمی، سب سے بڑا بیوقوف آدمی پرویز مشرف ہے. یعنی اگر وہ کہیں کہ بھئی اس نے جو کام کیے ہیں کارگل میں یا اس کام میں، وہ ہم اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. لیکن سیاست ان جنرلوں کو نہیں آتی ہے. دیکھو نا جی، سیاست میں تو کہیں کسی کو تو استاد بنانا پڑے گا نا آپ کو. جی اب آدمی مجھے میتھمیٹکس نہیں آتی ہے تو مجھے میتھمیٹکس کا استاد بنانا پڑے گا نا جی. آپ کو سیاست نہیں آتی ہے تو آپ کو استاد بنانا پڑے گا. جس کو سیاست آتی ہے اس کا استاد بنانا پڑے گا.
اسے کہنے پہ چلنا پڑے گا. آصف نواز میرے کہنے پہ چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا اس کو کتنا فیض دیا کہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا. پھر لیکن انہوں نے اس کو, اب میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آصف نواز صاحب کو کہ موت طبعی نہیں تھی, انہوں نے مروایا, یہ بھی میں الزام لگاتا ہوں. پھر جو آپ دیکھیے, آپ جب بھی بات نواز شریف کے لیے آپ بات کر رہے تھے کہ نواز, اب 23 مارچ کو مجھے بتائیے کہ تحریک کا, جب 23 مارچ آپ کی کیا دن ہے بھائی, آپ کا یوم استقلال ہے آپ کا جی, اس دن آپ مارچ کرنا چاہتے ہیں, اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں 23 مارچ کو. پھر آپ بتاتے, پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے میں نے محب وطن آدمی ہے. بتائیے کس طرح سے کہیں گے آپ, یہ اندر ثبوت ہے آپ کا. ہر وہ چیز ہماری فوج کو تباہ کریں گے, ہماری رانا شمیم کو لے کے آئیں گے, ہماری عدلیہ کو تباہ کریں گے, ہمارے اس کو ذلیل کریں گے, ہر طرح سے ہمارے اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی پاکستان کے ہیں. اب 23 مارچ آ گیا, 23 مارچ میں پی ڈی ایم کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا, 4 مہینے کا وقت دیا ہے, لوگ مہنگائی سے ابھی تک بھائی, تو آپ اس کو 4 مہینے بعد 30 مارچ کر لیں, آپ اس کو میں نے 25 مارچ کر لیں. آپ کو چاہیے تھا فروری, کبھی بھی نہیں کرے 23 مارچ, 15 فروری سے شروع کر دیں. جو ہمارے مقدس دن ہیں یہ لوگ. جی بھائی دیکھیے 28 مئی ہو گیا, ہمارا 25 دسمبر ہو گیا, ہمارا 16 دسمبر ہو گیا, یہ ہمارے دکھ کے دن ہیں, ہمارے خوشی کے دن ہیں, اس میں کبھی آپ نہیں کریں. نیشنل ڈیز ہیں اور اس کو اسی طرح منانا چاہیے, آپ اس میں تحریک چلا رہے ہیں. تو آپ اچھا میرے صاحب یہ ایک بات بتائیے, آپ نے خود ہی ابھی ذکر شروع کر دیا نا, یہ تو 23 مارچ کی ان کی پی ڈی ایم کی تحریک کا, جی, اب اس کے بعد تو 1.25 سال رہ جائے گا, تو فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اختلاف اتنا شدید ہے, کون آدمی شہباز شریف کو مانے, شہباز شریف پر نواز شریف نہیں مانتا. یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے, مال کماتا ہے, لیکن بہرحال اس میں لیڈر نہیں ہے. یہ آدمی ایک مرغا ہے جو نواز شریف کا, اور نہیں شہباز ایڈمنسٹریشن اچھا ہے ان کا, گڈ نہیں, کوئی بھائی کیا ایک ایڈمنسٹریشن, لیڈر نہیں ہے. نہیں لیڈر نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے, ایک کھاؤ پیو آدمی ہے. نہیں جیسے پنجاب میں بھائی بات آپ دیکھیے, وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے, وہ ٹیم بھی نواز شریف کی تھی. چلے وہ ٹیم بنانے میں تو ان کو کام لینا, تو کام تو انہوں نے لیا نا, اس کا کچھ نہیں ہے کام تو اس ٹیم بھائی. وہ حکومت وہیں سے ہر بات میں آپ یقین مان لیجیے, اس وقت بھی نواز شریف کے خلاف بغاوت کرتا تھا, لیکن بغاوت نہیں کرتا تھا, وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہتا تھا میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, ہماری ہمدردیاں لیتا تھا. جی, ہر بات میں نواز شریف کے خلاف جاتا تھا. یہ یعنی نواز شریف کا جو بیانیہ اس سے یہ الگ نہیں ہو سکتے, نہیں, لیکن اس کی تابع داری جیسے کہ الگ نہیں ہوتا تھا. یہ آدمی میں لیڈرشپ کی صلاحیت موجود نہیں ہے, وہ ویسے بھی ان کی پارٹی کے خلاف اس کی نہیں, پارٹی میں بھی اس کی کوئی مقام نہیں ہے اس کا. 30 سال کے اندر اتنے آدمی اپنے جیسے رانا شمی جیسے آدمی اتنے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ہر آدمی ہر نکڑ پہ آپ کو کھڑا ہوا مل جائے گا. غلام ہی غلام, غلام ابن غلام. اب ایسے بات جیسے شریف آدمی کو دیکھ لو جی کہ رسوائی کے لیے اپنے آپ کو آپ پیش کر دیا. کبھی بھی اپنی عزت پہ کوئی آدمی اپنی عزت پہ سودا کرتا ہے, کتنا ہی بڑا کام ہو جائے تو آپ دیکھو راجہ ظفر ہو گیا, چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے جی, وہ کبھی سودا نہیں کرے گا اپنا, اس کام کا نہیں کرے گا, عزت دار آدمی ہے. اور یہ لڑکے جو ہے اپنے مارے پھر رہے ہیں. 30 آدمی کے ساتھ میں آپ یہاں کے کیا کر رہے ہو آ کر, اور پھر ایک غلط کام کر رہے ہو. اور پھر 23 مارچ کی بات پر کون راضی ہوتا ہے؟ کوئی جس کی عقل نہیں ہو, جو پاکستانی خلاف ہو, وہی آدمی سوچ سکتا ہے کہ 23 مارچ کو ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. تو افسوس کی بات یہ کہ وہاں پہ تمام جماعتیں موجود تھیں. بھائی افسوس تو اس بات کا بھی 18ویں ترمیم کے وقت میں جماعت اسلامی موجود تھی. اب بتائیے جس جماعت پر ہم اتنے فدا ہیں, جماعت کے لیے کہتے ہیں, اتنی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم پاس کرانے میں وہ بھی شامل تھی. وہ تو سب لوگ شامل تھے, بس تو ساری پھر جماعت تباہ کر دیا نا ملک کو. آپ نے ملک کو فیڈریشن سے کنفیڈریشن بنا دیا. اب کسی میں طاقت نہیں ہے, اب کوئی ہم جیسا مرد آ جائے وہ کم وقت میں وہ 18ویں ترمیم ختم کر دے گا. جو مارنا چاہتے ہو مار دو, کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی مرے گا نا, 18ویں ترمیم تو ختم ہو جائے گی. لیکن پھر وہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی نا. ہاں تو 8ویں ترمیم بھائی کتنی دیر لگتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کی مثال سینٹ کے الیکشن کتنی دیر لگتی ہے 8ویں ترمیم پاس ہونے؟ ابھی کی ترمیم سے دیکھ لیں. دیکھیے پرویز مشرف کا تمہیں قصہ میں نے سنایا. بن لادن کی گاڑی میں گئے, بن لادن کے نام کی گاڑی تھی, اور گئے پرویز مشرف کو ووٹ دینے کے لیے. تو پھر ایک آدمی نے کسی کو غلط آئی, کسی پنجابی ایم پی اے کو کہ بھائی ووٹ لینے کے لیے خود آدمی آتا ہے, ہمیں تو ووٹ لینے کے لیے ان کے بعد ارے پانی تک نہیں پلا رہے ہیں وہاں پر. چیف آف آرمی اسٹاف کے جو ہاؤس میں جب بیٹھنے کے لیے آئے, وہ صاحب تو بڑی دیر سے آئے تھے, کمانڈر ان چیف تھے پرویز مشرف, وہاں پانی بھی نہیں پلا رہے تھے لوگوں کو, پانی بھی مانگ رہے تھے. تو اب وہ بیٹھے ووٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ان کو ایسے لوگ ہیں, ان سے بل پاس کرانا مشکل کام ہے. بالکل کی بات کرتے ہیں. اچھا میرے صاحب یہ ایسا کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا بھی, جن کے علی زیدی صاحب کے ساتھ. علی زیدی کے ساتھ تو تھی, ایک بات یہ تھی, وہ تو علی زیدی صاحب پارلیمنٹ میں جا رہے تھے تو برطانیہ پارلیمنٹ میں گھسنے نہیں دیا.
جی نہیں ان سے کہا کہ تلاشی پہ وہ ناراض ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک پروٹوکول ہوگا, آپ کو بتا کے جانا چاہیے کسی کے, بھائی کسی کو اس کو کرنا چاہیے جو آدمی آپ کو لے کے جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میں کبھی دیکھو جہاں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے ایمبیسی کو رپورٹ کرتا ہوں. جی ایک دفعہ نہیں کیا جو تمہارے ساتھ کیا بیوقوفی غلطی کی پھر جو سخت سزا بھگتنی پڑی اس کی. جی ہمیشہ اپنی ایمبیسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی آ گیا ہے. وزیر ہمارا گیا ہے تو ہماری ایمبیسی کو تو وزیر پتہ اب ہے. گیا تو اس کا پروٹوکول کا کام ہے کہ اس کا باقی بندوبست وہ کرے, اس کا پروٹوکول دیکھے, نہیں تو نہیں جائے بجائے اس کے کہ وہاں سے واپس آئے. پہلے سے پتہ چل جائے کہ بھائی آپ وہ چیزیں طے ہوتی ہیں پہلے سے ہی کہ صاحب آپ ہمارا آدمی جب وزیر جائے گا تو آپ کیسے اسے ریسیو کرو گے, کون ریسیو کرے گا, ہر چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ایک ایک منٹ کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. آپ چلے گئے ہوں ایسے ہی, کیونکہ آپ لوگ بھی یہ لوگ بھی بیچارے گلی کوچوں کے لوگ ہیں جو کہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, بس پتنگے جیسے ہوتے ہیں نا, جو جیسے آپ کیا کہتے ہیں وہ جو جیسے بارش ہوتی پیدا ہو جاتے ہیں, وہ ہیں یہ لوگ. جب قومیں غلطی کرتی ہیں تو لمحے غلطی کرتے ہیں اور صدیوں میں سزا پاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے. بس ہمارے پاس گیس بھی آج کل نایاب ہے. جی ہاں, گیس بھی آج کل آپ حیران ہوں گے, ڈیفینس میں کبھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوا جی کہ ہمیں گیس ہوئی, لیکن آج کل ہمارے پاس گیس بھی ہمارے پاس بھی نہیں ہوا. رات کے بعد میں 10 بجے کے بعد گیس نہیں ہوتی. بالکل, اور بہت سارے علاقوں میں تو پورا دن نہیں ہوتی ہے, جس وقت آئے جس وقت نہ آئے اس کی مرضی ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.